بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سری اور پائے کے بال جلا کر کھال کے ساتھ پکانا جائز ہے اور اسی طرح اس کا استعمال درست ہے۔ اگر ایک لڑکا جو پہلے نابالغ تھا 10ویں تاریخ 11ویں اور 12ویں تاریخ ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے بالغ ہوا، یعنی 10ویں تاریخ ذی الحجہ کو یا 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے بالغ ہوا اور وہ مالدار ہے تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا باپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ اگر بالغ اولاد خود مالدار ہے تو خود قربانی کرے یا باپ کو اجازت دے دے، بالغ اولاد کی اجازت سے باپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، بانجھ جانور کی قربانی درست ہے کیونکہ اس پر ممانعات کا حکم نہیں آیا اور بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا اور خصی سے عاجز ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، اسی طرح بانجھ ہونا بھی، بلکہ بانجھ جانور اکثر و بیشتر لحیم و شحیم یعنی خوب موٹا اور تازہ ہوتا ہے اور گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے باولے جانور کے حوالے سے، تو باولے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بت کے نام پر چھوڑا ہوا جانور، کسی مزار یا بت کے نام پر جانور چھوڑنا بنص قطعی حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، مگر اس حرام عمل سے جانور حرام نہیں ہو جاتا اور شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کے ملک سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدے کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا ہے، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ باطل ہے، وہ جانور بدستور اس کی ملک میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جانور کے مالک سے وہ جانور خرید کر قربانی کرے تو قربانی درست ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں اگر قصاب یہ جانور خرید کر اس کا گوشت فروخت کرے تو وہ گوشت خرید کر استعمال کرنا بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے، تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے ولی کے لیے بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اسی طرح بچوں کو عیدگاہ کی طرف لے جانا، تو اگر بچے سمجھدار ہیں تو ان کو عیدگاہ میں لے جائے ورنہ نہ لے جائے۔ اسی طرح بڑے جانور جو ہے وہ گائے، بیل، بھینس اور اونٹ نر مادہ، یہ بڑے جانور ہیں، تو بڑے جانوروں میں 7 افراد شامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک آدمی کے لیے ایک بڑے جانور کی قربانی ہو تو اس کے لیے وہ ایک حصے کی بجائے ایک جانور کی قربانی وہ جائز سمجھی جائے گی۔ اسی طرح بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہونا ضروری بھی نہیں ہے، بڑے جانور میں 7 افراد سے کم شریک ہو تب بھی قربانی درست ہے، مثلا کسی جانور میں 6 یا 5 یا اس سے بھی کم شریک ہو تو بھی درست ہے، یہاں تک کہ اگر صرف تنہا ہی ایک آدمی پورے بڑے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے وہ بسم اللہ بھول گیا، یعنی اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونے کی بنا پر فرض کر لیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا۔ اسی طرح بسم اللہ کے الفاظ کون سے ہونے چاہیے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر واو کے ساتھ اور بسم اللہ اللہ اکبر واو کے بغیر دونوں قسم کے الفاظ ملتے ہیں، البتہ واو کے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر زیادہ بہتر ہے، کہیں اللہ اکبر بسم اللہ پر مقدم ہے اور کہیں مؤخر، تمام صورتیں درست ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھنے کا یعنی وہ بسم اللہ کیسے پڑھے گا طریقہ بتاتے ہیں کہ ذبح اختیاری میں بسم اللہ ذبح کے ساتھ متصل ہونا شرط ہے، یعنی بسم اللہ کہتے ہی ذبح کرے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو
لیٹا کے بسم اللہ پڑھی اور اس بکری کو زندہ چھوڑ کر پھر دوسری بکری کو اس بسم اللہ سے ذبح کیا تو ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بکری کی قربانی بھی جائز ہے، بکرے کا بھی یہی حکم ہے، البتہ 1 سال کی عمر مکمل ہونا شرط ہے۔ بکرے میں صرف ایک حصہ ہونا چاہیے، ایک بکرے میں صرف ایک حصہ ہے۔ اگر ایک بکرے میں قربانی کی نیت سے 2 آدمی شریک ہوں گے تو دونوں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بندوق سے شکار کیا جائے اور وہ جانور مر جائے، ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اگرچہ بندوق چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو۔ اگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ آئے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیا تو حلال ہے، ورنہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 آدمیوں نے 2 بکریاں قربانی کے ارادے سے خریدی اور بھول کر ایک نے دوسرے کی بکری کو ذبح کر ڈالا تو دونوں کی قربانیاں درست ہوں گے اور کسی پر بدلہ دینا، قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بھون کر کھانا، قربانی کے گوشت کو آگ پر بھون کر کھانا درست ہے۔ اسی طرح بھینس اور بھینسا کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے بھینگی آنکھ والے جانور کی قربانی کرنا، تو بھینگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح بیل کی قربانی بھی جائز ہے، گائے کے بھی یہی حکم ہے، البتہ 2 سال عمر مکمل ہونا شرط ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے لیکن نماز و روزہ کا پابند نہیں اور پاک بھی نہیں رہتا اور نشہ بھی کرتا ہے، جب بھی اس کا ذبح کیا ہوا جانور جائز اور گوشت کھانا حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کرتے وقت قصداً بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک نہ کیا ہو۔ اسی طرح اگر بیوی مالدار اور صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو بیوی پر ضروری ہوگا کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے، شوہر پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر بیوی کی اجازت سے بیوی کے لیے بھی ایک حصہ قربانی کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی جائز ہو جائے گی، اور اگر شوہر نہیں کرے گا تو بیوی کے لیے ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ بے ہوش کر ذبح کرنا، یعنی جانور کو بے ہوش کر کے ذبح کرنا، یعنی ذبح سے پہلے پستول سے داغ میں نشانہ لگا کر پھر ذبح کرنا، یہ طریقہ سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں جانور کے حرام ہو جانے کا ظن غالب ہے، نیز یہ کہ اگر اس ضرب اور چوٹ کی وجہ سے جانور کی ہلاکت یقینی ہو جائے تو پھر اس کے گلے پر چھری پھیرنا بیکار ہوگا اور جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلانا یہ مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی، تو سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی، یعنی جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی اور حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے پیش کی، حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈوں کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں یہ تھی کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ اسی طرح ایام تشریق جو معاشرے میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو تشریق کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، تشریق لفظ ہے ایام تشریق کا نام رکھنے کی وجہ سے، یعنی ایام تشریق کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور انہیں دھوپ میں سکھاتے ہیں، جو گوشت دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اسے تشریق اللحم کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز اور قربانی کے دن کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور نمازی کو بھی اس لیے مشرق کہتے ہیں، مشرق یعنی بڑے قاف کے ساتھ، کہ وہ سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے یوم عید کو تشریق کہا جاتا ہے۔
تشریق کے دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس نے دعوت دی ہو اس کے گھر جا کر روزہ رکھے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے تقسیم سے پہلے گوشت دینا۔ اگر مشترکہ حصوں میں سے آپس کی رضامندی سے تقسیم سے پہلے کسی شخص کو کچھ گوشت وغیرہ دے دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرکاء میں سے کسی نے قربانی کی نظر نہ کی تھی تو جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں تقسیم واجب نہیں۔ اور اگر قربانی کے جانوروں میں کسی کا نظر اور منت کا حصہ تھا اور مالدار کو گوشت دیا تو جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں گوشت کو تقسیم کر کے نظر کرنے والے کا حصہ فقراء کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ قربانی ہو جائے گی، البتہ نظر کرنے والے پر اپنے اس گوشت کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے جو کسی مالدار کو دے دیا گیا ہو۔ اس طرح تکبیرات تشریق جو ہے وہ یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے اور خواتین آہستہ پڑھے۔ اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر بات چیت کی یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق ساقط ہو جائیں گے۔ اگر ایام تشریق کے دوران کوئی نماز فوت ہو گئی اور اسی سال ایام تشریق کے دوران ادا کی گئی تو اس صورت میں بھی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنا لازم ہے۔ تکبیر تشریق کہنا مقیم پر لازم ہے۔ اسی طرح مسافر پر بھی اقتداء کی وجہ سے تکبیر کہنا لازم ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والا، اسی طرح مرد اور عورت دونوں پر تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے تکبیر تشریق کی قضا کے حوالے سے۔ اگر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گیا تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں، توبہ کرنا لازم ہوگا تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ جس طرح بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے، وہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اگرچہ کھڑے ہوئے جانور پر چھری پھیر دی جائے۔ اور اگر ذبح کرنے والا نماز اور روزہ کا پابند نہ ہو مگر مسلمان ہے اور اس کے ذبح کرنے سے ذبح کرنے والی رگیں جو ہے وہ کٹ جائے تو جانور حلال ہے۔ اسی طرح تکبیر کی آواز جو ہے وہ متوسط رکھنی چاہیے۔ تکبیر تشریق متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور آہستہ پڑھتے ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے ایک جانور میں جتنے افراد شریک ہوں گے تمام افراد کے لیے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ صرف ذبح کرنے والے اور اس کے ساتھ چھری پر یا ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر وزن رکھنے والوں پر بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ جانور میں حصہ لینے والے یا جانور کے ہاتھ پاؤں پکڑنے والے پر بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح 1/3 گوشت صدقہ کر دینا مستحب ہے، لیکن عیالدار اور قبیلہ دار شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ صدقہ نہ کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے تمام گوشت رہنے دے۔ اسی طرح اگر بھیڑ بکری اور دمبی کی ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عیبدار جانور ہے اور عیبدار جانور کی قربانی کرنے سے قربانی درست نہیں ہوتی۔ اگر بھینس، گائے، اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچہ کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اونٹنی، گائے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائے یا کٹ جائے تو قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، اور جس جانور کا تھن نہیں اس کی قربانی درست نہیں۔